بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بائیڈن نے محمد بن سلمان کے اوپر پہلا سنگین حملہ کر دیا ہے، اور وہ کیا حملہ ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر 2 دن پہلے میری نظر سے گزری اور انتہائی اہم تھی، اور اس دن سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ ایٹامک فٹ بال کے نام سے ایک بریف کیس امریکہ کے اندر مشہور ہے، جس کے اندر امریکہ کے ایٹامک کنٹرولز ہوتے ہیں، کوڈز ہوتے ہیں کہ اگر کہ صدر نے کسی بھی حملے کی اجازت دینی ہے، ایٹمی حملے کی، تو وہ بریف کیس کسی بھی جگہ پہ وہ کھول لیتا ہے۔ ٹرمپ کے پاس وہ بریف کیس تھا، اور جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو اس وقت بھی وہ ساتھ اس ہاسپٹل کو میں لے کے گئے اس بیگ کو، اور جب وہ گولف کھیلنے جاتے تھے تو گولف گاڑی کے اندر بھی وہ بریف کیس موجود ہوتا تھا۔ تو جب ٹرمپ اور بائیڈن نے ایکسچینج کیا، ظاہر سی بات ہے ایک صدر دوسرے صدر کے حوالے کرتا ہے اس بریف کیس کو، تو ٹرمپ تو ناراض تھے، اور بائیڈن سے انہوں نے جو حلف برداری کی تقریب تھی اس کے اندر بھی وہ نہیں آئے۔ تو یہ بریف کیس کیسے ایکسچینج کیا گیا، یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ آیت اللہ خامنہئی کے اوپر بڑا بھی پچھلے دنوں چل رہا ہے، پچھلے دنوں تو کیا یہ بھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کیا واقعی سسپینڈ کر دیا گیا ہے؟ اور ایسا انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی حیران کن سی تصویر شیئر کی ہے، جس کے اندر ایک دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے سیٹلائٹ پکچر ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ گولف کھیل رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سایہ ہے ایئر کرافٹ کا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی ہی سخت باتیں کی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں۔ بات کرتے ہیں امام خامنہئی کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی۔ تو یہ ایک ٹویٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ، بلکہ انہوں نے ری ٹویٹ کی تھی کہ جو جنرل سلیمانی ہیں ان کے جو مرڈر ہیں، ان کے جو قاتل ہیں، اور جس نے یہ قتل کا حکم دیا تھا، یعنی وہ ٹرمپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جو ہمارا ریونج ہے، جو ہمارا بدلہ ہے، اس کو ہر حال میں فیس کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قاتل ہے اس کا جو سر ہے وہ جنرل سلیمانی کے جوتے کے بھی برابر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایون اف ہز مرڈر از، یعنی کہ اس کا سر قلم بھی کر دیا جائے تو وہ جنرل سلیمانی کے ایک جوتے کو بھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ بٹ دے ور ویری رانگ ان ڈوئنگ دس اینڈ مسٹ فیس ریونج، ان کو یہ بڑا غلط اقدام تھا ان کا، اور ان کو اس کا بدلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بوتھ دا مرڈرز اینڈ دوز ہو آرڈرڈ اٹ شوڈ نو دیٹ، یعنی کہ جس نے بھی قتل کیا اور جس نے اس قتل کے حکم کا، یعنی جس کا آرڈر دیا، وہ دونوں جو ہیں کسی بھی وقت اس بدلے کے لیے تیار رہیں، اور وہ کسی بھی وقت اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے خامنہئی _ سائٹ، تو اس نے یہ ٹویٹ کی۔ اس کے بعد خامنہئی کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے وہ ری ٹویٹ ہوئی، تو اس کے بعد بڑی ایک دم سے سپریڈ ہو گیا کہ جناب امام خامنہئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ جو فارسی زبان کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد ابھی ٹویٹر کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے آ گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے جس اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کی گئی تھی اس کو ہم نے کمپنی کے پلیٹ فارم پہ مینوپولیشن کرنے اور سپیم پالیسی کے تحت اس کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے، جبکہ جو امام خامنہئی کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہم نے سسپینڈ نہیں کیا۔ تصویریں یہ آپ نے ساری دیکھ لی ہیں کہ کس طریقے سے ٹویٹر گولف کھیل رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سایہ دکھایا گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک اینیمیٹڈ پکچر ہے، یقیناً اینیمیٹڈ پکچر ہے یہ، اور لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک ریفلیکشن دی ہے کہ ہم ٹرمپ کو واچ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اس بدلے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ دوسری خبر انتہائی اہم خبر ہے، یہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایڈم شیف، آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان کی جو بدماشیاں کہہ لیں، آپ ان کی طاقت کہہ لیں، آپ ان کی ایک طرح سے نہ ڈر کہہ لیں، کہ وہ کوئی بھی اقدام کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جس طریقے سے انہوں نے جو بھی پچھلے دنوں ہم نے ان کی سٹوریاں سنی ہیں، تو ایڈم سکف ہیں،
میں اگر غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں، یہ ہے چیئرمین جو امریکن سینٹ کا ہے، ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کا جو لب لباب ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ جو ان کلاسیفائڈ رپورٹ ہے وہ کانگریس کو سعودی عرب کی اس جو جمال خشوگی کا قتل تھا اس سے ریلیٹڈ جو ان کا ظالمانہ اقدام ہے جس نے اس کی اجازت دی ہے، اس حوالے سے ہمیں اس کی ساری انفارمیشن، وہ ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن جو بھی امریکن انٹیلیجنس نے اکٹھی کی ہے وہ اس کمیٹی کے حوالے کیے جائے، اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو جمال خشوگی تھے یہ امریکی شہری تھے اور یہ واشنگٹن پوسٹ کے ملازم تھے، ایک جرنلسٹ تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو مجھے امید ہے کہ اس کو ریلیز کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیلے نہیں کیا جائے گا یا کوئی اس طرح کی معذرت خواہ رویہ نہیں اپنایا جائے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں آتا ہے یا کوئی اس طرح کی وجوہات ہیں۔ سارے قوانین انہوں نے امریکنز کے جو تھے وہ اس لیٹر کے اندر انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیٹر کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس نے بھی جو بھی اس کا ایویڈنس ہے وہ پریزنٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ایڈوانس نالج ہے وہ بھی فراہم کیا جائے۔ اگر اس کے اندر کرنٹ یا فارمر گورنمنٹ آفیشلز ہیں سعودی عرب کے یا ان کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں جنہوں نے آرڈر دیا، جنہوں نے ڈائریکٹ کیا، جنہوں نے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی، سارا جو ایویڈنس تھا، جو ثبوت تھے جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے وہ فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا جی کون ان قاتلوں کو لے کے گیا تھا، کس نے اس کے اندر پارٹیسپیشن کی، کس نے آرڈر دیا، اور کون اس کی موت کا ذمہ دار ہے، یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمیں فراہم کی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہی انفارمیشن، انہوں نے کہا جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے کہ سعودی عرب کی جو بھی قابلیت ہے اس حوالے سے کہ جمال خشوگی کے مرڈر کے اندر وہ کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں، وہ ساری بھی ہمیں فراہم کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑا سٹرونگلی چیزوں کا ریفرنس دیا۔ انہوں نے کہا جی یونائٹڈ نیشن کی ایک کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس کے اندر انوالو ہیں، انہوں نے پلان کیا ہے، انہوں نے انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے سارے کے سارے آپریشن کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ تمام قابلیت جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے پاس بھی ہے، اور یہ تمام انفارمیشن امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ وہ آگے کہتے ہیں جی کہ delayed unclassified report would serve the public interest by further demonstrating that no person, no matter his or her status, is immune for accountability۔ انہوں نے کہا جی جو ہمارا قانون ہے امریکہ کا، اس کے سامنے چاہے کوئی بھی شخص کتنا مرضی طاقتور ہو وہ احتساب سے بچ نہیں سکتا۔ یہ احتساب پاکستان والا احتساب نہیں ہے جہاں پہ کہانیاں آپ سن رہے ہیں براڈ شیٹ کی صورت میں، کیسی کیسی کہانیاں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کے پاس بالکل ویسی انفارمیشن موجود ہے جو کہ یو این کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بڑے عرصے تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے باب ووڈورڈ کو جو ایک جرنلسٹ ہیں یو ایس کے، ان کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے محمد بن سلمان کو بچایا ہے، اور وہ کانگریس کے سامنے جو بھی چیزیں کارروائیاں کانگریس کرنا چاہتی ہے اس سے ان کو بچا رہے ہیں۔ اور بائیڈن نے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی ریفرنس کیا کہ جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں، جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور طاقتور شخص ہیں، اور جو کہ امریکہ کے بھی سب سے طاقتور شخص ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا، بڑی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جمال خشوگی جو ہے نا وہ اس کے جو یعنی کہ جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، جن سے وہ محبت کرتے تھے، ان کا یہ حق ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بائیڈن کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ یہ ساری کی ساری ہمیں مدد فراہم کریں گے۔ اور ایڈیشنل انفارمیشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس کمیونٹی کے حوالے سے جس نے بھی اس کو اینالائز کیا ہو اس ساری کی ساری صورتحال کو،
وہ انفارمیشن بھی ہمیں فراہم کی جائے۔ یہ ایک پہلا حملہ ہے بائیڈن کی حکومت کا محمد بن سلمان کے اوپر۔ ہم بڑے عرصے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد محمد بن سلمان کسی بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بائیڈن کے دوسرے اور تیسرے دن ہی یہ ساری کی ساری کہانیاں سامنے آ گئی ہیں۔ جو سینٹ کی کمیٹیاں ہیں ہیومن رائٹس کی، انٹیلیجنس کی، وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے ایک طرح سے فرنٹ کھول دی ہیں، اور وہ اب میرے خیال سے آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان ایک بڑی مشکل کے اندر پھنس سکتے ہیں۔ اس وقت جو محمد بن نائف ہیں، جو کہ اس سے پہلے کراؤن پرنس تھے سعودی عرب کے، اور جن کو ایم بی ایس نے ہٹایا تھا، ان کی بہت زیادہ سٹرونگ ریلیشن شپ ہے ڈیموکریٹ کے ساتھ، وہاں کی ایف بی آئی کے ساتھ، سی آئی اے کے ساتھ، کیونکہ وہ اس سے پہلے وزیر داخلہ سعودی عرب کے رہ چکے ہیں، اور بڑا کلوز انہوں نے ورک کیا ہے امریکنز کے ساتھ۔ یمن میں جو قتل عام کیا گیا اس کے اوپر امریکنز کو بہت زیادہ غصہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو 11-12 بلین ڈالر کا ویپنز دیے گئے ہیں، بائیڈن نے کہا تھا کہ میں وہ ویپنز بھی بند کر دوں گا، ان کو بچوں کو مارنے کے لیے، اسکولوں کی جو بسیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، غریب لوگوں کو مارنے میں، سیولینز کو مارنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ محمد بن سلمان نے ایک ہٹ سکواڈ بھیجا ہے سعد الجبری، جو کہ سابق انٹیلیجنس آفیسر ہیں، ان کو مارنے کے لیے کینیڈا انہوں نے ہٹ سکواڈ بھیج دیا۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے بھی بے تحاشا خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سٹوری کی طرف کہ وہ سٹوری کس طریقے سے وہ بریف کیس، جسے ایٹامک فٹ بال کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ امریکہ کے جو ایٹمی کوڈز ہیں، جس کے اندر ساری تفصیل ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہ ایٹامک وار ہیڈز پر جو انہوں نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں، اور اگر ایمرجنسی کی صورت میں پینٹاگون کے ساتھ رابطہ کس طریقے سے ہونا ہے۔ اس بریف کیس کے اندر ایک فون ٹائپ چیز ہوتی ہے جس سے وہ رابطہ کیا جاتا ہے، ایک بک ہوتی ہے جس کے اندر سارا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اندر کوڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ کوڈ ڈیفرنٹ سائٹس کے ہوتے ہیں، وہ کوڈ جب آپ ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کو اپروول آ جاتی ہے پریزیڈنٹ کی کہ یس یو کین اٹیک دس آن دیٹ کنٹری۔ تو وہ ہوا یہ کہ ہم نے کہا یار یہ بریف کیس کیسے ہوا، کیونکہ وہ تو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے ٹرمپ جب گئے ہیں اپنا آخری خطاب کرنے کے بعد۔ تو وہ پھر ہمارے نالج میں آیا کہ وہ 3 ہوتے ہیں، اور وہ 3 ہوتے ہیں جن میں سے ایک ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے، جو کسی بھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، امریکہ کے اندر بھی، تو صدر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو وہ جو بائیڈن کے ساتھ تھے ان کو ایک بریف کیس دیا گیا، اور 11:59 پہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ٹرمپ کا، اور پورے 12 بجے ایکٹیویٹ کر دیا گیا بائیڈن کا، اور اس طریقے سے اسے ٹرانسفر کیا گیا اس سارے پروسیس کو۔ اور یہ اس طریقے سے جو بریف کیس ہے، جو خفیہ بریف کیس ہے، وہ ٹرانسفر کیا گیا۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے دیجیے، اللہ حافظ۔